علی امین گنڈاپور نے گھٹنے ٹیک دیے شہباز شریف کے سامنے. کیا وجہ بھائی؟ مشیر وزیر خزانہ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے جناب اہم فیصلے کر لیے ہیں کہ معیشت کو کس طرح سے ٹھیک کیا جائے گا. علی امین گنڈاپور آج کیا کرنے گئے ہیں؟ شہباز شریف سے ملاقات کرنے کے لیے، جو اس وقت ملاقات ہو رہی ہے وزیر اعظم ہاؤس میں. السلام علیکم دوستو، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آپ کو بتاتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر دو طرح کی خبریں چل رہی ہیں کہ علی امین گنڈاپور نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں شہباز شریف کے سامنے. کیا وجہ بھائی؟ علی امین گنڈاپور کیوں بھائی شہباز شریف کے آگے گھٹنے ٹیکے گا؟ کیا وجہ ہے ایک یہ. جبکہ دوسری بات یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور آج کیا کرنے گئے ہیں شہباز شریف سے ملاقات کرنے کے لیے، جو اس وقت ملاقات ہو رہی ہے وزیر اعظم ہاؤس میں. تو دونوں پیش رفت آپ کو بتائیں گے کہ ملاقات میں کیا کیا باتیں ڈسکس، کیا کیا امور زیر بحث آئیں گے، کیا بات ہوگی کیا بات نہیں ہوگی، کیا سوشل میڈیا کے اوپر جو چل رہا ہے وہ سچ ہے یا وہ واقعی جھوٹ ہے، یہ چیزیں. اس کے ساتھ ایک اور اہم چیز آپ کو بتائیں گے کہ مشیر وزیر خزانہ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے جناب اہم فیصلے کر لیے ہیں کہ معیشت کو کس طرح سے ٹھیک کیا جائے گا، کن کن لوگوں کو ٹیکس کے دائرہ کار میں لایا جائے گا، کن کن چیزوں کے اوپر نئے ٹیکس لگیں گے، اور گرتی معیشت کو کیسے سنبھالا جائے گا. یہ دو چیزیں ہیں آج کے اپنے ولاگ میں آپ سے ڈسکشن کریں گے. تو سب سے پہلے اور آج کی جو اہم بڑی پیش رفت ہے، بڑی ملاقات ہے، علی امین گنڈاپور جو کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں، آج ان کی ملاقات ہو رہی ہے. ملاقات شروع ہو چکی ہے وزیر اعظم ہاؤس میں اسلام آباد میں شہباز شریف سے. دونوں رہنما آمنے سامنے 1 to 1 ملاقات کر رہے ہیں. تو جو چیزیں آج ڈسکس کریں گے علی امین گنڈاپور شہباز شریف سے وہ کیا ہے، وہی سچ ہے، اور جو سوشل میڈیا کے اوپر جھوٹ چل رہا ہے وہ جھوٹ ہے، وہ بھی آپ کو بتائیں گے. تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ 4:45 کا ٹائم تھا علی امین گنڈاپور اور شہباز شریف کی ملاقات کا. سیم ٹائم ایگزیکٹ ٹائم کے اوپر علی امین گنڈاپور ملاقات کرنے کے لیے پہنچ گئے ہیں. ملاقات جاری ہے. تو ملاقات کے اندر جو زیر بحث معاملات ہیں وہ ہیں کے پی کے کے پی کے ایک صوبہ ہے پاکستان کا، اس کو کس طرح سے وفاق اور صوبہ آپس میں لے کر چلیں گے، کیونکہ بڑی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر وفاق بات نہ مانے تو صوبے کے لیے مشکلات ہو جاتی ہیں، اگر صوبہ وفاق کی بات نہ مانے تو بھی مشکلات ہوتی ہیں، تو زیادہ مشکلات ہوتی ہیں. تو اس حوالے سے تو سب سے پہلے یہی بات چیت ہے کہ علی امین گنڈاپور نے جو اپنے معاملات ہیں کہ جو کے پی کے فنڈ ہیں وہ شہباز شریف کے سامنے رکھے ہیں کہ جو کے پی کے فنڈ بنتے ہیں ان کو فوری طور پر جاری کیا جائے، کیونکہ کے پی کے کی عوام کے لیے جو اہم مثبت پیش رفت ہے وہ کی جائے. تو شہباز شریف نے بھی اس بات کی یقین دہانی کروائی ہے کہ جو کے پی کے فنڈ ہیں وہ جاری کر دیے جائیں گے کے پی کے کی عوام کے لیے. جبکہ چیف سیکرٹری کے حوالے سے بھی ملاقات میں کچھ معاملات زیر بحث آئے کہ کے پی کے کا چیف سیکرٹری کون ہوگا، کیونکہ جو چیف سیکرٹری ہوتا ہے وہ وفاق کی منظوری سے لگتا ہے. تو وفاق کی منظوری کے ساتھ ساتھ جو صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوتا ہے اس کی بھی رائے میٹر کرتی ہے، اس کی بھی منظوری میٹر کرتی ہے. تو اس حوالے سے بھی چیف سیکرٹری کی تعیناتی کے حوالے سے بھی اہم ملاقات ہوئی آج شہباز شریف اور علی امین گنڈاپور کے درمیان کے چیف سیکرٹری کس کو لگایا جائے گا. دونوں کی جانب سے نام پیش کیے گئے. بہرحال نام پر اتفاق تو کر لیا گیا لیکن اس نام کو پبلک نہیں کیا گیا کہ چیف سیکرٹری کس کو لگایا جائے گا کے پی کے کا. لیکن اس سے متضاد چیزیں سوشل میڈیا کے اوپر چل رہی ہیں. وہ چیزیں یہ ہیں کہ دونوں پارٹی کی جانب سے ٹرولنگ کی جا رہی ہے. مسلم لیگ نون کی جانب سے ٹرولنگ کی جا رہی ہے کہ علی امین گنڈاپور کی گردن میں جو سریا تھا نا وہ اب ختم ہو گیا. علی امین گنڈاپور اپنے رہنما عمران خان کے لیے وہاں پہ گئے ہیں، ان کی بیل کے لیے، ان کی ڈیل کے لیے، ان کی ڈیل کے لیے. یہ سوشل میڈیا کے اوپر چیزیں چل رہی ہیں، ٹرولنگ کی جا رہی ہے. جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹ کی جانب سے بھی ٹرولنگ کی جا رہی ہے. وہ ٹرولنگ کر رہے ہیں کہ علی امین گنڈاپور صرف اور صرف شہباز شریف سے کے پی کے کی عوام کے لیے، ان کے بہتر مستقبل کے لیے، ان کے فنڈز کے لیے ملنے گئے ہیں. بات یہی ہے حقیقت کہ علی امین گنڈاپور صرف اور صرف جو آج شہباز شریف سے ملے ہیں وہ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ کے پی کے جو فنڈز ہیں وفاقی جانب سے وہ جاری کیے جائیں.
جبکہ جو سوشل میڈیا کے اوپر جاری خبریں چل رہی ہیں، متضاد خبریں چل رہی ہیں کہ عمران خان کی ڈیل کے حوالے سے آج ملاقات ہوئی، ڈیل کے حوالے سے بات ہوئی، تو ہماری پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں سے بات ہوئی. ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا یہ باتیں سچ ہیں، یہ باتیں ٹھیک ہیں، کوئی ڈیل شیل ملنے کا امکان ہے؟ تو انہوں نے بھی صاف انکار کیا. انہوں نے کہا کہ جناب نہ خان صاحب کی جانب سے کہا گیا ہے، نہ علی امین گنڈا پور کی جانب سے کہا گیا، نہ کوئی اور رہنما پاکستان تحریک انصاف کا اس بات کو اون کر رہا ہے کہ جو آج کی ملاقات ہوئی اس کے اندر ڈیل شیل کے حوالے سے. تو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ آج کی ملاقات 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ ہے. وہ ایجنڈا یہ ہے کہ کے پی کے فنڈ اور دوسرا چیف سیکرٹری کی تعیناتی. لیکن سوشل میڈیا تو آپ کو پتہ ہی ہے جھوٹ کا پلندہ ہے، جو کہیں نہیں بکتی چیز وہ سوشل میڈیا کے اوپر بک جاتی ہے. کیونکہ دل بہلانے کے لیے، تھوڑی دیر کی خوشی کے لیے یہ تمام تر چیزیں ہمیں سوشل میڈیا کے اوپر دیکھنے کو ملتی ہیں، لیکن تمام تر جو حقائق ہیں وہ اس سے برعکس ہیں. یہ ہے کہ آج کی جو ملاقات ہوئی وہ نہ ڈیل کے حوالے سے ہے نہ ڈیل کے حوالے سے ہے، وہ صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ کے پی کے فنڈ اور چیف سیکرٹری کی تعیناتی. تو آج کی ملاقات بڑی خوشائند ہے دونوں رہنماؤں کی جانب سے، کیونکہ جو سیاسی بڑے حریف سمجھا جاتا ہے ان کو، علی امین گنڈا پور تو آپ نے دیکھا ہوگا الیکشن کمپین کے دوران، کیا 9 مئی کے دوران ان کی آڈیو شاڈیو وہ تو کافی جذباتی ہیں، اور تو وہ تو نون لیگ کو تسلیم ہی نہیں کرتے. تو یہ تھا ہمارا پہلا پوائنٹ کہ ملاقات کے حوالے سے کس طرح کی ہوئی، کس طرح کی نہیں ہوئی. جبکہ دوسری بات کرتے ہیں کہ نئے ٹیکس لگنے جا رہے ہیں. نئے ٹیکس کن لوگوں کے اوپر لگنے جا رہے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے. جو نئے ٹیکس لگنے جا رہے ہیں وہ جناب یہ جو پرچون کی دکانیں ہوتی ہیں ہمارے گلی محلوں میں، چوک چوراہوں کے اوپر، یعنی کہ گروسری سٹورز، پرچون کی دکانیں، اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی یہ دکانیں نظر آتی ہیں نا، پرچون کی دکانیں، تھوک کی دکانیں، ان کے اوپر ٹیکس لگنے جا رہے ہیں. وفاقی حکومت کی جانب سے یہ ایک فیصلہ کیا گیا ہے. آپ آنے والے چند دنوں میں دیکھیں گے جو نئے مشیر وزیر خزانہ ہے، وفاقی وزیر محمد اورنگزیب، ان کی جانب سے یہ ایک فیصلہ کیا گیا ہے. اس کے اوپر ملاقات بھی ہوئی ہے، ان کی شہباز شریف سے منظوری بھی لے لی گئی ہے، اور اس فیصلے کو خوشائند قرار دیا جا رہا ہے کہ اگر ایسا ہو گیا، وفاقی حکومت یہ کرنے میں کامیاب ہو گئی تو معیشت، گرتی معیشت سنبھل جائے گی. تو یہ ہے کہ جو پرچون اور تھوک کی دکانیں ہیں ان کو ٹیکس میں نیٹ میں لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ریٹیلر ہیں، ریٹیلر کون سے؟ ریئل اسٹیٹ کے، ان کے اوپر بھی نئے ٹیکس لگنے جا رہے ہیں. ان کو نئے ٹیکس لگیں گے ان کے اوپر، اور ان کے ساتھ ساتھ جو زرعی آمدن سے وابستہ افراد ہیں ان کو بھی ٹیکس نیٹ میں لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اور یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو اب ٹیکس جمع نہیں کروائے گا، ٹیکس جمع کروانے میں ہیر پھیر برتے گا، اس کے خلاف بڑی کارروائی کی جائے گی، اور بڑے کریک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا وفاقی حکومت کی جانب سے. اور اس کے ساتھ ساتھ نئے بانڈز بھی متعارف کروانے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے وفاقی حکومت کی جانب سے کہ آنے والے دنوں میں نئے بانڈز متعارف کروائے جائیں. اس کی حتمی منظوری آئی ایم ایف سے بھی لی جائے گی، ان سے بھی ملاقات طے ہے، شیڈیول ہے کچھ دنوں کے بعد. وفاقی وزیر خزانہ ہے جو مشیر خزانہ محمد اورنگزیب ان کی، تو اس میں بھی اس بات کو زیر غور لایا جائے گا. اور یہ جو نئے ٹیکس لگنے جا رہے ہیں ان کے سامنے بھی یہ تمام باتیں رکھی جائیں گی اور ان سے بھی اس باتوں کے حوالے سے ڈسکشن کی جائے گی. تو ایٹ دا اینڈ یہی ہے کہ بھائیان نئے ٹیکس لگنے جا رہے ہیں، جو ٹیکس نہیں دے گا اس کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن ہوگا. تو یہ تھے آج کے ہمارے 2 پوائنٹس جو آپ سے ڈسکس کیے ہیں. تو اس طرح کی خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے ہمارا اپنا چینل. ہمارے چینل کو لائک کر دیجئے کرے، سبسکرائب کیجئے کرے، کیونکہ بڑی محنت کرتے ہیں آپ کے لیے، آپ تک خبریں پہنچانے کے لیے. تو فی الوقت آپ سے اجازت چاہیں گے، آپ سے ملتے ہیں اگلے ولاگ میں. اللہ نگہبان.